جب سے کہ زمین و آسمان کی تخلیق عمل میں آئی ہے، اس روز سے اللہ تعالیٰ کے پاس 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے بڑے ہی احترام والے ہیں۔ انسان کی اگر ہم مثال لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جو کہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگرچہ کہ انسان ایک ایسی جنس ہے جس کی تخلیق کے تعلق سے بتلایا جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات میں اشرف ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقامات رکھے ہیں۔ انسانوں کے اندر ایک درجہ ہوتا ہے علماء کا، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، دین اسلام کی ظاہری تعلیمات کو جو لوگ حاصل کرتے ہیں وہ عالم کہتے ہیں۔ تو انسانوں میں ایک مقام ہوا علماء کا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس سے بہتر مقام عطا فرمایا، وہ ہے اولیاء اللہ کا، جو علماؤں سے بہتر ہیں، جو دین کے باطنی علم کے جو سو حامل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء کا نام دیا، اولیاء کے مقام سے ان کو نوازا۔ اس کے بعد اسی نوع انسانی میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نازل کیا، انسانوں میں علماء ہوئے، اولیاء ہوئے، پھر ان کے بعد ایک اور بڑا درجہ انسانوں میں عطا ہوا، وہ ہے انبیاء علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد ان انبیاء میں سے بھی اور بڑے بڑے درجات عطا کیے گئے اور ان کو رسول بنایا، وہ ہے تمام کے تمام رسول، جن کو نبی کے ساتھ رسول کہا جاتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ قوم کے سامنے پیش ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی میں، جن سے انسانی میں اتنے بڑے بڑے مقامات رکھے۔ ملائکہ کی طرف اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقامات باندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 ایسے بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کے ماتحت بہت سارے فرشتے کام کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جن کا کام وحی پہنچانا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام جن کا کام برسات برسانا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کا کام سور پھونکنا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کا کام روح قبض کرنا ہے۔ یہ بڑے بڑے ملائکہ ہیں جن کو بڑے بڑے عہدوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اگرچہ کہ فرشتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی مقامات رکھے۔ انسانوں میں مقامات ہوئے، فرشتوں میں مقامات ہوئے۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دوسرے اجناس کی طرف۔ ہم زمین کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن اس زمین میں بھی ایک خاص زمین ہے جس کا ایک مقام زبردست ہے، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ زمینوں میں ایک زبردست مقام رکھنے والی زمین مسجد ہوئی۔ ہم دنوں کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سب دنوں پر فائز اور فوقیت رکھا۔ راتوں کی طرف آتے ہیں تو جمعے رات جو سب سے بہتر رکھی۔ اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ ساتھ، فرشتوں کے ساتھ ساتھ زمین، دن رات ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو مقرر کیا، 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، اور ان مہینوں میں پھر 4 مہینوں کو مختص کیا، ان کو خاص کیا، اور ان کے تعلق سے کہا کہ یہ 4 مہینے بڑے ہی احترام والے مہینے ہیں، ان میں احترام سے رہو، ان میں قتال مت کرو، ان میں فسادات مت پیدا کرو، خون ریزی نہ کرو، آپس میں جھگڑا پیدا مت کرو، بلکہ ان مہینوں میں عبادتیں کرو، ریاضتیں کرو، ذکر و فکر میں رہا کرو۔ ان 4 مہینوں کے علاوہ ایک اور بڑا ہی خاص مہینہ ہے جس کو قرآن کی ایک اور آیت نے نوازا ہے، وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان بھی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، رمضان بھی وہ مہینہ ہے جو ایک زبردست مقام رکھتا ہے۔ حاضرین محترم، گزشتہ روز ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو بڑا ہی احترام والا بنایا ہے،
اور یہ 4 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں، ان کا احترام چلا آ رہا ہے، ان میں فسادات اور جنگ وغیرہ کرنا ممنوع تھا، اور دور حاضر تک بھی یہ چیز جاری و ساری ہے۔ اب ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بلکہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محرم جو کہ اتنا بڑا احترام والا مہینہ ہے، عزت اور کرامت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو کئی گنا اس کا جو ہے اس کو ثواب دیا جاتا ہے، یعنی اس حد تک کہ وہ اس کی حد مقرر نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے اگر وہ محرم کے مہینے میں ایک نیکی کماتا ہے، کئی درجوں کا اس کو ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اب اس روایت کا ہم ایک دوسرا عکس دیکھتے ہیں، اس کی ضد کی طرف جب ہم نظر ڈالتے ہیں، جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو کئی درجات کا ثواب ملتا ہے، وہیں اگر ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو کئی درجات کا جو سو عذاب ہمارے حق میں لکھ دیا جائے گا۔ جہاں نیکی کا اتنا ثواب ہے وہاں پر بدی کا اتنا عذاب بھی مقرر ہو جائے گا۔ تو غور اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں ہم نیکی کی طرف نظر ڈالتے ہیں وہاں ہم اپنی برائیوں کی طرف، اپنی بدی کی طرف بھی نظر ڈالنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی غلط کام اس مہینے میں نہ ہو جائے کہ ایک غلط کام کئی غلط کاموں کے برابر ہو جائے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ سعودیہ عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو کتنے نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اگر ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب، اور اگر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ جہاں وہ ثوابات، وہ درجات مقرر ہے، پھر وہاں یہ بھی چیز برابر صادر آتی ہے، یہ بھی چیز برابر بیٹھتی ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں ایک غلطی کرتے ہیں تو کئی غلطیاں کرنے کے برابر ہو جائیں گی، ایک نیکی کرتے ہیں تو برابر ہو جائیں گی۔ اس مہینے کا بڑا خاص جو ہے اہتمام اور احترام کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دوسری بات، کیا اس مہینے کا روزہ، اس مہینے میں روزہ رکھنا کوئی مقام رکھتا ہے یا نہیں؟ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد کیا محرم کا مہینہ جس میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہو تو کیا اس روزے کا مقام کہاں تک پہنچتا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہوں تو آپ مجھے بتلائیے کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو رمضان المبارک کے علاوہ روزہ رکھنا ہو تو محرم الحرام کے اندر روزہ رکھو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اتنی بڑی بات ہوگی، کس کا مہینہ ہے؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے، جو ازل سے ہے ابد تک رہنے والا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، خدا ہوتا۔ وہ خدا تعالی جو ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو رزق دینے والا، ہم سب پر مہربان، رحمان و رحیم، وہ خدا تعالیٰ سے اس کی نسبت جوڑی جا رہی ہے کہ یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں، ایک مثال، یہ قلم ہلوٹ میں موجود حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم ہے تو یہ کتنا متبرک قلم ہو گیا، کتنا تبرک والا قلم ہو گیا کہ یہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم ہے۔
اگر میں یہ کہوں یہ جانماز مہدی موعود علیہ السلام کا جانماز ہے تو یہ کتنا متبرک جانماز ہو گیا کہ اس پر مہدی موعود علیہ السلام نے نماز پڑھی ہوگی، یہ کتنا متبرک جو ہے سو جانماز ہو گیا۔ اگر میں یہ کہوں یہ مسجد نبوی ہے تو یہ کتنی متبرک مسجد ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اس کے بندوں کے، اس کے بھیجے ہوئے نائبوں کے، اس کے بڑے بڑے بھیجے ہوئے بزرگوں کے، اولیاء کے منسوب چیزوں کا یہ جو مقام اگر ہو جاتا ہے تو خود خدا تعالیٰ سے جس کی نسبت کر دی جاتی ہے اس کا مقام کیا نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جب کہہ دیا گیا تو یہ کتنا بڑا جو ہے مقام اس مہینے کو مل گیا۔ نسبت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک منسٹر ہے، ایک بڑا منسٹر ہے، اس کے پاس اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا تنہا جاتا ہے ملاقات کرنے کے لیے تو چپراسی اس کے گیٹ پر اسے روک دیتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے، اسے وہیں روک دیتا ہے۔ اگر نسبت ہو جائے اس کے ساتھ، کوئی معمولی سا گاؤں والا کیوں نہ ہو، شہر والا کیوں نہ ہو، اگر ایک اچھی نسبت کے ساتھ پہنچ جائے گا تو آگے نکل جائے گا۔ اگر کسی کلیکٹر کے ساتھ وہ چلا جائے تو فوراً دروازہ کھل جائے گا، دفتر میں جا کر بیٹھ جائے گا اور ملاقات ہو جائے گی۔ نسبت کی ضرورت ہے۔ جس کی جیسی نسبت ہوگی، جس کی جیسی صحبت ہوگی، ویسا اس کو مقام عطا ہوگا۔ یہاں پر ماہ محرم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے۔ کس نے نسبت دی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، کسی معمولی بندے کا مہینہ نہیں ہے، کسی ولی کا مہینہ نہیں ہے، کسی نبی کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ امت محمدیہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ شعبان اللہ کے نبی کا مہینہ ہے۔ اور محرم کس کا مہینہ ہے؟ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محرم اللہ کا مہینہ ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو روزہ رکھنا ہو تو تم محرم الحرام کے اندر روزہ رکھو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک ایسا خاص دن ہے، اس مہینے میں ایک ایسا خاص دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے قوم کی توبہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی توبہ قبول کرے گا جو اس دن اللہ تعالیٰ سے رجوع لاتے ہیں۔ دو باتیں آ گئی۔ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں، اس مہینے میں ایک ایسا خاص دن ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان لوگوں کی توبہ کو بھی قبول کرے گا جو اس دن اللہ سے رجوع لاتے ہیں۔ وہ کون سی قوم تھی جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی؟ وہ قوم یہود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، ان کی توبہ قبول کی اور ان کو فرعون سے نجات دی۔ اور پھر دوسری بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی توبہ کو قبول فرمائے گا جو اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع لاتے ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ کیوں آپ نے ارشاد فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا تو واقعی وہ تاریخی جو سو قوم ہے جس کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ یہی وہ دن ہے عاشورے کا دن کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون جیسے بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعون ملعون سے نجات دی۔ لیکن دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی غور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی توبہ کو قبول کرے گا جو اس دن اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ قیامت کون سے دن آنے والی ہے؟ قیامت بھی اسی عاشورے کے دن آنے والی ہے، اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو آنے والی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ہو سکتا ہے، اسی لیے تم اللہ تعالیٰ سے جو سو پناہ مانگو، اپنے گناہوں کی جو سو توبہ کرو۔
یہی وجہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی توبہ کو قبول کرتا ہے جو اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹا کرتا ہے۔ بہرحال روزے رکھنے کی بات کے اوپر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یہی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ اسلام کے اوپر واجب تھا۔ ہوا یوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ مکرمہ میں کہ یہودی بہت ہی اہتمام کے ساتھ ماہ محرم میں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس دن میں بہت اہتمام کرتے ہیں، اس دن کا بڑا احترام کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یہود سے قریش سبھی کے سبھی جو سو سیکھتے چلے آ رہے تھے پیڑھی در پیڑھی اور روزہ رکھتے تھے اس دن۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اسی دن فرعون سے نجات دلوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہودی قوم اس دن روزہ رکھتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ یہودی موسیٰ پر حق اتنا نہیں رکھتے جتنا کہ ہم موسیٰ پر حق رکھتے۔ وہ نبی تھے، ہم نبی ہیں، ایک نبی پر دوسرے نبی کا زیادہ حق ہوتا ہے، موسیٰ پر ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ہدایت دی کہ اس دن سبھی مل کر روزہ رکھو۔ بہرحال سبھی مسلمان ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے لگے۔ ایک 2-4 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 10ویں تاریخ کو جو تم روزہ رکھتے ہو یہ ضرور رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روزہ جوڑ دو تاکہ مماثلت اور مشابہت یہودیوں سے نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جو یہودی کر رہے ہیں اسی طریقے کا مکمل ویسا ہی کام اگر تم کرو گے تو ان میں اور تم میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، لہٰذا ایسا کام کرو کہ تمہاری پہچان اس میں الگ ہو جائے۔ لہٰذا یا تو ایک دن پہلا روزہ رکھ لو پھر 10ویں کا روزہ رکھو، یا پھر 10ویں کا روزہ رکھو، اس روزے کے ساتھ ایک روزے کو جوڑ کر روزہ رکھو، یعنی 2 روزے ایک ساتھ رکھا کرو، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور جس وقت رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے گئے تھے، شاید کہ تم غور و فکر کر سکو، شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو پھر روزے فرض کر دیے گئے، جب روزے فرض ہو گئے تو یہ جو عاشورے کا روزہ تھا جو واجب تھا وہ سنت میں تبدیل ہو گیا۔ تو عاشورے کا روزہ رکھنا سنت روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے، اور آپ کی سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اس روزے کے ساتھ ایک روزہ جوڑ دیا جائے، یا تو پہلے ایک روزہ رکھے یا پھر ایک دن بعد روزہ رکھے۔ یہ ہوئی ایک یوم عاشورہ کی خصوصیت کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اس دن کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت روزہ۔ انشاءاللہ العزیز اس ماہ کی اور بھی خصوصیتیں اور یوم عاشورہ کی اور بھی خصوصیتیں جو کہ اہل بیت اطہار سے خاص ہے بیان کی جائیں گی، لیکن ایک خاص نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ جب کبھی بھی محرم کا نام لیا جاتا ہے
تو فوراً امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے، حضرت امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت کئی فضیلتوں کی حامل، یہ دن امام حسین کی لیے ہی فضیلت والا دن نہیں ہے کہ آپ کو اس روز شہادت حاصل ہوئی، نہیں، یہ اس دن کی فضیلت تو کب سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس دن نجات ملی تھی۔ اس سے بھی پہلے ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ لگا تھا، وہ اس دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے جو اگلا تھا وہ اسی دن تھا۔ ایسی کئی واقعات کی حامل ہے یہ جو یہ دن، یہ متبرک تاریخ، یہ 10ویں تاریخ عاشورے کی صرف امام حسین کے لیے خاص نہیں۔ اگر ہم اسلام کی بنیاد سے بھی اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے یہ تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ یہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے، بلکہ اس لیے رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن روزہ رکھتی ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ کا شکر موسیٰ کے لیے ہم ادا کریں گے کیونکہ ہم موسیٰ پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ دن وہاں سے آیا ہے، اگرچہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس میں شامل ہے اور ان کی یاد ہم ضرور مناتے ہیں، لیکن یہ تاریخ، یہ دن اور بھی بہت ساری چیزوں کا حامل ہے۔ یہ تاریخ بہت ساری چیزوں کو یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کئی پیغمبروں کے واقعات اس میں آپ کو ملیں گے۔ بہرحال بولنا یوں کہ یہ امام حسین کی شہادت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے یہ دن جو سو یاد کیا جاتا ہے، یہ تاریخ منائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والی نشستوں میں اس تاریخ پر، یوم عاشورہ کے اوپر اور بھی بیان فخر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس سے ہٹ کر ایک بات، آج کا دن جیسے کہ کل کا روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، ایک خاص دن تھا وہ بھی، اس مہینے کا ایک خاص دن آج بھی ہے۔ آج حضرت بی بی بیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سو عرس مبارک ہے۔ حضرت بی بی بیکھا کون تھی؟ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی حرم محترمہ، آپ کی دوسری بیوی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ داناپور سے ہجرت فرما کر کالپی کی طرف جا رہے تھے۔ سب سے پہلے مقام جہاں پر مہدی موعود علیہ السلام نے دائرہ قائم کیا وہ داناپور تھا، اور ہجرت کا دوسرا مقام کالپی ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب کالپی جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان لوگوں میں ایک نوجوان لڑکی کو بیمار پایا، کافی بیمار، زرد آلود، یعنی کہ لگ بھگ پیلیا جیسا جسے کہتے ہیں، تو اس لڑکی کو پیلیا ہو گیا تھا اور وہ اس حد تک بیمار تھی کہ اس کے لیے کوئی دوا کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ ایک معزول راجا کی بیٹی تھی، کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ مہدی موعود علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے، ان لوگوں سے ملاقات کی، اس لڑکی کا حال چال پوچھا اور پھر پسوردہ دیا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام نے اس بی بی کو پسوردہ دیا، دے کر پھر آپ اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھ گئے اور کالپی میں جا کر دائرہ قائم کر لیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نوجوان لڑکی کو افاقہ ہونا شروع ہو گیا، وہ تندرست ہونا شروع ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے بالکل اچھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جب اس کے ماں باپ نے دیکھا کہ یہ ایک مسلمان کے پسوردے سے، ایک مسلمان کے ذریعے سے ٹھیک ہوئی ہے، تو وہ اب ہمارے درمیان رہنے کے لائق نہیں ہے، وہ ایک مسلمان کے ہاتھوں اچھی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ انہی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا اس کے ماں باپ نے اس لڑکی کو لا کر دائرے میں چھوڑ دیا۔ حضرت بی بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ میں لے لیا اور مہدی موعود علیہ السلام کی اجازت سے اس لڑکی کا نام بھیکھا رکھا، جن کو بی بی بھیکھا کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔
بی بیکھا ان کا نام رکھا۔ اس کے بعد چند روز گزرے تو بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں، کیا بیوی تھی دیکھی، کیا شان والی بیوی، مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ آپ بی بیکھا سے نکاح کر لیں۔ کیا کوئی بیوی اپنی سوتن خود لا سکتی ہے؟ کیا کوئی عورت اپنے شوہر کی زندگی میں دوسری عورت کو دیکھ سکتی ہے؟ اللہ والیاں دیکھ سکتی ہیں۔ جن کی نظر میں خدا ہوتا ہے وہ ایسی نیچی چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کو بھی وہ شرف حاصل ہو جائے جو مجھ کو حاصل ہو جائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ امامنا علیہ السلام سے کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں شامل کر لیجیے، اس سے نکاح کر لیجیے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام بیوی سے ارشاد فرماتے ہیں، بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، جب مجھے تم جیسی بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے مجھے پھر اور بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، اس ارشاد کے باوجود بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتی ہیں، ضد کرتی ہیں کہ نہیں اس کو بھی وہ مقام عطا ہو جائے جو اس بندی کو ہوا۔ بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خدمت گزار بیوی تھی۔ کیا آپ کو مہدی موعود علیہ السلام کے حالت جذب کا وہ واقعہ یاد نہیں کہ 12 سال کا مہدی موعود علیہ السلام کو جذبہ رہا، 7 سال ایسا جذبہ کہ جس میں نہ تو آپ نے کچھ کھایا نہ تو آپ نے کچھ پیا، ایسے جذبے میں مہدی موعود علیہ السلام رہتے تھے، لیکن بی برابر آپ کی خدمت میں رہتی تھی، وضو کے لیے پانی ہمیشہ رکھتی تھی اور آپ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ آخر کے 5 سالوں میں کچھ ہوش اگر مہدی موعود علیہ السلام کو آتا تو فوراً دعا بنا کر آپ کو پلا دیتی یا کچھ ستو آپ کے لیے تیار کر دیتی۔ اگر مہدی موعود علیہ السلام کوئی حکم دیتے کہ وضو کا پانی دو، پینے کا پانی دو، تو فوراً آپ کو لا کر دے دیتی۔ اتنی خدمت گزار، اور اس خدمت کا جو یہ واقعہ آپ سن لیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد بیوی سے کہا کہ بیوی تھوڑا پانی پلاؤ۔ بیوی پانی آبخورے میں لے کر آتی ہے، اتنے میں مہدی موعود علیہ السلام حالت جذب میں واپس چلے جاتے ہیں، حالت جذبے میں آ جاتے ہیں، اور بیوی جو سو آبخورا لے کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام ابھی مانگیں گے، ابھی مجھ سے پانی پوچھیں گے اور میں ان کو دے دوں گی۔ اس طریقے سے وقت گزرتا گزرتا فجر کا وقت آ گیا، مہدی موعود علیہ السلام ہوش میں آئے اور وضو کے لیے پانی مانگنا چاہا، دیکھا کہ بیوی سامنے آبخورا لے کھڑی ہے، پوچھے کہ کب سے جو سو بیوی پانی لے کر کھڑی ہو؟ کہا کہ جب سے آپ نے مانگا ہے تب سے کھڑی ہوں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ولایت مصطفیٰ کا جو سو فیض عطا کرے۔ یہ آپ نے جو سو بیوی کے حق میں دعا مانگی، اتنی زبردست خدمت گزار بیوی، انہوں نے جو ہے سو بیوی بھیکا کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے ضد کر کے بیٹھی کہ آپ بھی جو سو اس سے نکاح کریں۔ بہرحال مہدی موعود علیہ السلام نانا کرتے کرتے جو سو پھر حامی بھر دیتے ہیں اور اس جو سو لڑکی کے ساتھ بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ چند دن گزرتے ہیں اور پھر بی بھیکا کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے۔ بی بھیکا اگرچہ کہ وصال کر گئی لیکن کتنا مقام حاصل، بڑا جو سو مقام حاصل کر کے گئی کہ مہدی موعود علیہ السلام کے حرم محترمہ کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی بیوی کا، جن کو مہدی موعود علیہ السلام کا پسوردہ نصیب ہوا، جن کو مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق نصیب ہوئی، اور جن کو مہدی موعود علیہ السلام کے حرم محترم بننے کا جو شرف حاصل ہوا، ایسی بڑی جو برگزیدہ بیوی جو گزری ہیں جن کا آج اس مبارک۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی راہ پہ چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب